الرحمن الرحیم۔ ائمہ مساجد جنہوں نے اپنے اپنے فارم اپلوڈ کر دیے تھے اے سی آفس میں جنوری کے آخر میں، تو اسی مئی کے مہینے قوی امید ہے کہ آپ کو کالیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو جن کی ویریفیکیشن مکمل ہو چکی ہوگی وہ تو اطمینان میں رہے، اس کو کال آئے گی ضرور۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندہ ریجیکٹ اس وجہ سے ہوتا ہے یا اس کا نمبر آف ہوتا ہے، نمبر پہ کال نہیں جا رہی ہوتی۔ اب اس کو کیا پتہ کہ امام کہاں کا ہے، کہاں رہنے والا ہے، کس شکل کا ہے، تو اے سی آفس والے کال کر کے آپ کو ہی بلائیں گے، آپ سے رابطہ کریں گے۔ تو آپ نے نمبر سب کے سب آن رکھنے ہیں جو اپنے گویا کہ اے سی آفس میں جمع کرا کے آئے تھے۔ اور دوسری بات، کون سے ائمہ مساجد قبول ہوں گے، اس بارے میں مستقل ویڈیو بناؤں گا۔ آپ کو تھوڑا سا بارے میں انفارمیشن دیتا چلوں کہ جن کے اوپر کسی قسم کا کوئی کیس نہیں ہے، کوئی پرچہ نہیں ہے، جس شناختی کارڈ جو پرچے کے اندر درج ہے، یعنی کسی کے اوپر کوئی مقدمہ ہوا تو اس کا شناختی کارڈ اس کے اندر ایڈ ہو گیا تو وہ امام نااہل ہو جائے گا۔ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ہمارے ایک دوست ہیں تو انہوں نے پہلی مرتبہ اپلائی کی تھی تو اس کا نام نہیں آیا۔ اب دوسری مرتبہ بھی اس نے اپلائی کر دی لیکن اس کا نام پھر بھی نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کیس تھا، ایک مقدمہ تھا، پرچہ تھا۔ جب تک وہ پرچہ خارج نہیں کرائے گا اس وقت تک اس کا نام آئے گا ہی نہیں۔ دوسری بات، یہ صرف اس محکمے میں، اس شعبے میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ سرکاری ہر محکمے میں جس میں آپ بطور سرکاری نوکری کرنے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں آپ کے آئی ڈی کارڈ کو چیک کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے کارڈ گویا کہ کسی مقدمے میں درج ہے تو آپ کو فوراً ریموو کر دیا جاتا ہے، فوراً ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو صاف ستھرے پنجاب والے ہیں، صفائی ستھرائی والے بندے جو مقرر ہیں، منتخب ہیں، تو اس کے اندر بھی یہی ترتیب ہے۔ جس کا شناختی کارڈ کسی غلط مقدمے میں درج ہوگا، کسی مقدمے میں غلط ہو یا صحیح ہو، قصوروار ہو یا بے قصور ہو، اس کو معطل کر دیا جائے گا، ریجیکٹ سمجھا جائے گا۔ اسی لیے اسی مئی کے آخر میں، مئی کے درمیان میں بھی، آخر میں بھی آپ اپنے نمبر آن رکھیں۔ آپ کو کال آ سکتی ہے، آپ کو فون آ سکتا ہے، تو ایسا نہ ہو۔ اور یہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اگر آپ کو کسی انجان نمبر سے کالیں آتی ہیں، فون آتا ہے، تو اگر آپ اسی وقت مصروف ہوتے ہیں، نمبر نہیں اٹھا سکتے، تو جب آپ کو پتہ چلے کہ اس نمبر سے کال آئی ہے تو فوراً کال کر دیں۔ اس کو کال کریں اور اس سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں، تعارف کروائیں۔ ہو سکتا ہے وہ ایسی آفس والا کال کر رہا ہو اور آپ کال نہ اٹھا رہے ہوں تو آپ کا ہو سکتا ہے کارڈ آیا پڑا ہو۔ تو اسی لیے اطمینان رکھیں، چونکہ میں نے پہلی ویڈیو کے اندر بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ فیز 2 نے شروع ضرور ہونا ہے، یہ کام رک نہیں سکتا۔ اب مریم نواز صاحبہ، سی ایم صاحبہ نے، حکومت پنجاب نے اپنا کوٹا پورا کرنا ہے۔ کوٹے کے اندر کتنا تھا؟ 65,000 امام، تو پھر اس سے 65,000 سے بڑھا کر لاکھ تک کی گویا کہ ٹارگٹ بنایا گیا ہے۔ لاکھ تک کا ٹارگٹ ہے کہ لاکھ امام مسجد پورے کرنے ہیں، تو اس کے بعد ہی اس کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ پنجاب کے ائمہ مساجد کے لیے گویا کہ خوشخبری ہے۔ لیکن بعض لوگ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں کہ امام مسجد اب بک چکے ہیں، تو ایک بات یہ کرتا ہوں کہ کچھ بک چکے ہیں، کچھ نہیں بھی بکتے۔ سرکاری تنخواہیں لے کر بھی بندے نہیں بکتے۔ آپ دیکھیں جو سرکاری پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، جو سرکاری نوکر ہیں، کیا وہ بک چکے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کا موقف واضح اور مضبوط ہوتا ہے۔ وہ اسلام میں آنے کو برداشت نہیں کرتے، اسلامی نظریات کے خلاف وہ بات نہیں کرتے، اس لیے وہ بکتے نہیں ہیں۔ وہ اپنے مشن پر اگر قائم رہیں تو وہ قائم رہ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر خود بخود ہی چھوڑ دیں پھر ان کی مرضی ہے، خود بخود ہی جو وہ کہتے جائیں کرتے جائیں تو پھر یہ گویا کہ بک چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنے اپنے نظریات کو مضبوط رکھیں، قرآن و حدیث کو مضبوط رکھیں۔ 25,000 میں بکنا نہیں چاہیے۔ جو ہی حکومت چاہے 25,000 دے، چاہے 25 لاکھ دے، اگر شریعت کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف کوئی بات کا پابند بناتی ہے، کسی کام کا پابند بناتی ہے، تو فوراً اس کے پیسے اس کے منہ پر مار دو اور اسے ریجیکٹ کر دو، ان پیسوں کو لات مار دو۔ ٹھیک ہے؟ جب تک وہ ٹھیک رہے، اگر اس کی نیت خالص اچھی ہے،
حکومت پنجاب کی CM صاحبہ کی، تو پھر تو ٹھیک ہے، نظام چلتا رہے گا۔ اگر کوئی گڑبڑ ہے تو پھر فوراً اس کو ریجیکٹ کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں صحیح معنی دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ انشاءاللہ اس طرح کی اور بھی آپ کو انفارمیشن ملتی رہیں گی۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔